حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں لوگ سارے چاند دیکھ رہے ہیں، میں نے جب دیکھا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ اب میں آپ کو چاند دیکھنے کی گواہی کا طریقہ بتاتا ہوں۔ جہاں ہمارے یہ پاکستان میں اور KPK میں یہ جو ہے نا لڑائی ہے نا مولویوں کی، ان کو کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ بتائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو فتنہ ختم ہو جائے گا، اور فتنہ رہے گا تو کوئی سرکار کو فائدہ پہنچے گا نا۔ انتشار رہے تو حکومت چلتی ہے، ورنہ لوگ حکومت کی طرف سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے لاہور میں، انتشار میں ڈالا ہوا ہے تاکہ مہنگائی کی خبر نہ ملے، ان کا کوئی پتہ نہ کرے گا تم کر کیا رہے ہو، ادھر ہی لڑ رہے ہیں۔ اور اگر یہ سارا سکون ہو جائے تو لوگ ان سے پوچھو تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر دیا تم نے، 5 روپے اور بڑھا دیا۔ یہ فرصت ہی نہیں دیتے، یہ ہے ان کو فوائد فتنے کے۔ اور یہ فتنہ بھی غیر ضروری ہے، ایک دن پہلے چاند دیکھنے کا ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کہا انی رأیتہ، میں نے دیکھ لیا چاند۔ نبی علیہ السلام نے امر الناس بصیامہ، لوگوں سے کہا جاؤ روزہ رکھو۔ کوئی خوردبین نہیں، کوئی دوربین نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، ابن عمر نے کہہ دیا ہے۔ اور یہ وہی صحابی ہے جس سے کالے کپڑے پہن کر لوگ اس کے والد پر بھی تبرہ کرتے ہیں، اس پر بھی کہتے ہیں، وہ سب کو، یعنی جس کی گواہی سمپل گواہی نبی علیہ السلام نے قبول کر لی، وہ بھی روزہ رکھنے کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی اگر کوئی زبان نکالے تو بد نصیبی۔ وہ نبی کے فیصلے پہ تنقید ہے، اور جو نبی کے فیصلے پہ تنقید کر دے وہ توہین نبوت ہے۔ عدالت کے فیصلے پہ تنقید کرو نا، توہین عدالت لگا کے معافی منگوا لیتی ہے، اور اللہ معاف کر دے گا ایسے ہی۔ جب آپ نے اس کے محبوب کی بات کو نقص کر دیا تو پھر اللہ بھی اس وقت پکڑ کرے گا۔ پھر یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ ایک نیک آدمی کی گواہی بھی روزہ رکھنے کے لیے کافی ہے، اور ہمارے وہاں 1000 دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں مانتا پتہ ہے آپ کو؟ پچھلے دنوں میں تو یہ تھا کہ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ وہ ہمارے فرقے کا مولوی نہیں ہے، کیونکہ چیئرمین جو تھا ہمارا وہ جس فرقے سے تھا، میرے فرقے کا مولوی گواہی دے گا تو چاند ہوگا، روزہ ہوگا۔ یہ ہے دین ہمارا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ چچا زاد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہتے ہیں کہ 2 دیہاتی آئے نبی علیہ السلام کے پاس۔ ایک دیہاتی آیا نبی علیہ السلام سے دوڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، یار یہ نمازی پریزی تو نہیں لگتا، بندہ مسلمان لگتا ہے، جیسے آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مولوی کہتے ہیں ان کی گواہی ہوگی نہیں، مولوی دے گا تو مانیں گے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، وہ مانتے نہیں، عام آدمی کی گواہی نہیں مانتے، پہلے شجرا پوچھتے ہیں تم کس مسجد میں امام ہو، کس مسجد میں خطیب ہو، تو کیا کرتے ہو، اور یار چاند کا چکر ہے تم آگے۔ ایک عام آدمی دیہاتی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، صحیح حدیث ہے یہ، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا۔ اب مدینے میں کتنے صحابہ بیٹھے ہوں گے جب اس نے چاند دیکھا؟ بیٹھے تھے نا، لیکن وہ دیہاتی نے آ کر گواہی دے دی۔ وہ صحابہ جن کے قدموں کی خاک کے برابر ہم نہیں ہیں، وہ مدینے میں رسول اللہ کے گرد بیٹھے ہیں، لیکن دیکھنے والا چاند ایک دیہاتی ہے، بھاگتا ہوا ہے نبی علیہ السلام۔ حضرت ابن عباس چچا داد بیان کر رہے ہیں، یعنی کتنی بڑی فضیلت والے شخص اس چیز کو لے کر آئے ہیں روایت کو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر ان سے کہا، اس شخص سے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ نے کہا جی۔ پھر کہا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فقد امر الناس بصیامہ، نبی علیہ السلام نے کہا روزہ رکھو، یہ بندہ مومن ہے جس نے گواہی دی ہے۔ جس شخص نے چاند کی گواہی دی اسے کلمہ پڑھاؤ، لگ پتہ جائے۔ وہاں KPK کے سینکڑوں باریش لوگ، اہل ایمان لوگ کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھا ہے، ہم نہیں مانتے۔ اور کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کا سنت کے مطابق چہرہ بھی نہیں ہوتا، جن کی نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہے۔ اچھا پھر دلیل کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات اور۔ حضرت ابو البختری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک وادی میں جا رہے تھے، عمرے کے بعد عمرہ کیا، باہر نکلے تو بطن نخلہ اس کو کہتے ہیں۔ بطن نخلہ اصل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں کھجوروں کا باغ ہو،
نخلہ کہتے ہیں کھجور کے باغ. ہم کھجور کے باغ میں ایسے بطن نخلہ سے مراد سینٹر میں پہنچ گئے, کھجور کے باغ کے سینٹر میں. میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. یہاں ہمارے ہاں چیمے گوئیاں بہت ہوتی ہیں, اگلے دن ہی شروع ہو جاتا ہے, آج تو چاند اتنا تھا, آج تو 2 تاریخ کا تھا, آج تو 3 تاریخ کا تھا. ایسے کرتے ہیں نا. اگر مفتی روزہ نہ رکھوائے چیئرمین رویت حلال کا, تو ہم اگلے دن تنقید کر رہے تھے کہ چاند بڑا تھا, 2 تھا, اس نے کھا لیا روزہ. او یار ایسے نہیں کرو, دین کے ساتھ اور ایمانیات کے ساتھ نہیں کرو. بیان کرتے ہیں کہ ہم بطن نخلا میں تھے, یعنی کھجوروں کے باغ میں جب درمیان میں پہنچے تو ہم نے چاند دیکھا. اب جو ہمارے قافلے میں تھے, عمرہ کا گروپ بن کے گیا, کوئی کہے یہ تو 2 تاریخ کا ہے, کوئی کہے یہ 3 تاریخ کا ہے. اب یہ بحث چل پڑی. اب وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ چاند تو ہم نے دیکھا ہے, لیکن ہمیں 2 تاریخ کا لگ رہا ہے یا 3 تاریخ کا لگ رہا ہے. اب نبی علیہ السلام کا ارشاد سنیں, ان اللہ, یہ 2-3 کا کبھی نہیں کہا کرو. رمضان کے چاند کی بھی ایک معجزہ ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. رمضان کا چاند بھی جس طرح رمضان المبارک ایک معجزہ ہے اور پیکج ہے نا نیکیوں کا, اور اس میں ایک لیلۃ القدر ہے جو سب سے بڑا معجزہ, 1000 مہینے سے افضل ہے, بڑی رات ہے. پاکستان نہیں, دنیا بھر میں جو اللہ نے ایام بنائے ہیں نا, ان ایام میں سب سے بڑا دن یعنی بڑی رات جسے کہتے ہیں, وہ صرف لیلۃ القدر ہے. اس سے بڑی فضیلت والی کوئی رات نہیں. اسی طرح یہ یا رسول اللہ ہمیں تو 2 تاریخ کا لگ رہا تھا, دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں تو 3 تاریخ کا لگ رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابن عباس ان کو بتا رہے ہیں, اس عمرے کے قافلے والوں کو, ان اللہ مدہ للرؤیت فہو للیلۃ رأیتموہا. پوچھا تم نے کس دن دیکھا؟ فلاں دن دیکھا تھا. کیونکہ پہنچنے میں دیر لگ گئی نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ مدہ, اللہ نے رمضان کا چاند تمہیں دکھانے کے لیے بڑا کر دیا تھا وہ 1 تاریخ کا ہی, لیکن تمہیں دکھانے کے لیے اس چاند کا سائز بڑا کر دیا کہ میرے بندوں کو پتہ لگ جائے کہ اب یہ وہ مہینہ شروع ہو گیا ہے جس میں آپ نے پیکج لگا کر اللہ سے فری ٹاک کرنی ہے اور نیٹ ورک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ادر نیٹ ورک نہیں ہے. وآخر دعوانا